جھوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف۔ حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اگر علمی موازنہ کیا جائے آپ اللہ یاری کی جوتیوں پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ مفتی فضل احمد چشتی صاحب، پروفیسر جاوید احمد غامدی صاحب، علامہ مفتی محمد الیاس گومن حنفی دیوبندی صاحب۔ اب جو ہے نا، اب میں منتظر ہوں آپ کا انجینئر صاحب کو یا علی مدد پر، مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب اور مفتی یحییٰ عارفی صاحب، محترم مفتی محمد عباس رضوی بریلوی صاحب کے لیے، اور میرا یہ پیغام علامہ مفتی محمد خضر حیات بکروی صاحب کے لیے ہے۔ میرا یہ پیغام محترم پروفیسر محدث محمد رفیع طاہر اسوی صاحب کے لیے، محدث غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب کے لیے ہے۔ مولوی منظور مینگل، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، آپ شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں، آپ آ جائیں یہاں پر، ہم صرف آپ کے مصادر سے بات کریں گے۔ ابو بکر عمر کے دامن سے آپ کفر کا طعن پاک کریں، ان کا اسلام ثابت کریں، میں یزید معاویہ کا کلمہ پڑھوں گا اور میں پاکستان آؤں گا کہ آپ مجھے ذبح کریں۔ السلام علیکم جناب، بات کریں۔ بھائی ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم شیعوں کو سلام نہیں کرتے، ہم صرف اس لیے فون کر رہے ہیں آپ کو، ہم صرف اس لیے فون کیا آپ کو کہ پہلے 2 گھنٹہ آپ ہمارا فون ہی نہیں اٹھاتا ہے، پھر اپنا ناشی تم لوگ لگا دیتے بھائی، اس پر تلاوت لگا دو تم لوگ کوئی بھائی۔ ٹھیک ہے، اور بتاؤ جواب سنو گے؟ ہم آپ کو یہ بولتے ہیں تم ادھر پشاور آؤ بھائی، ہم اپنے بٹا خان مولوی کے ساتھ تمہارا مناظرہ کرائے گا، اور پھر جب تم مارے گا ہم تم کو صحیح کوٹ بھی لگائے گا۔ یہ قتل کرو گے؟ ہیلو جی کو گالی دیتا بھائی تم؟ گالی کیا دیا بھائی؟ ہم نے آپ کے احادیث نقل کی ہیں، آپ کے کتب سے، آپ کے علماء کی، گالی کہاں ہے بھائی؟ کیوں غلط بات کہتے ہو بھائی؟ ہم نہیں بات کرتے تم سے، تم عجیب بندے ہیں یار۔ بھائی اگر آپ کے کتب میں یہ باتیں لکھی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے پٹھان صاحب؟ وہ سارا کچھ تم لوگ نے لکھا ہوگا نا بھائی، تم لوگوں کا بندوں نے لکھا۔ نہیں، میں نے جتنی کتابیں دکھائی ہیں آج وہ سب آپ کی کتابیں ہیں بھائی، صرف میں نے جو آخر میں جو میں نے کتاب لکھا ہے دکھائے سلیم، وہ شیعوں کا تھا، باقی سب کتابیں 2 گھنٹے میں نے دکھائے ہیں، وہ جماعت عمریہ کے ہیں۔ یار تم لوگ قرآن کو تو پڑھتا نہیں ہے نا، تم اگر ثابت کرتے ہیں تو کیا حدیث ہو کتاب کے لے کے آتا کو قرآن کی بتاؤ نا بھائی۔ اچھی بات ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ اپنے عالم دیکھو۔ نہیں پشاور نہیں بتائے گا، پھر پشاور کیوں نہیں آتا؟ پشاور کیوں نہیں آتا؟ پاگل ہے؟ سے بات کرے گا تمہاری، تم مولوی کو کیوں تم فون نہیں کرتا؟ تم نے فون کیا نا، آپ اپنے عالم سے فون کراؤ۔ اس سے ہم بھی فون اب کس طرح کرائے گا؟ وہ ہمارا بات نہیں سنتا ہے، جلدی چلا گیا تھا، مجھ سے بات کرے گا تم۔ دیکھیں اگر ہم آپ کی کتب سے بات نہیں کرتے، ہم غلط بات کرتے ہیں تو آپ کے عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھئی یہ شیعہ مولوی تم غلط کہہ رہے ہو، یہ ہمارے عالم نے ہماری کتب میں نہیں ہے، یہ تم نے بناوٹی بات بنائی ہے۔ ہم جو بھی بات کرتے ہیں میرے عزیز، میرے بھائی، آپ کی کتب سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حسن اللہ یاری ہے اور میں ایک شیعہ طالب علم ہوں، اور آن لائن طور پر میرے تقریرات اور میرے سوال و جواب کے پروگرام بہت سارے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے امریکہ میں ادھر ٹی وی میں ایک ٹی وی اسٹیشن پہ جا کے میں ادھر پیسے دے کے، ادھر امریکہ میں بہت آسان ہے، آپ کے اس زمانے میں یوٹیوب وغیرہ نہیں تھے، ادھر آپ پیسے دے کے اس سے ٹائم خریدتے ہیں۔ میں ادھر سے پیسے اپنے جیب سے پیسے دے کے ٹائم خریدا اور وہاں پہ جا کے پروگرام کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کے نام۔ تو وہاں پہ جو وہ اسٹوڈیو والے تھے وہ بڑے کٹر سنی تھے، انہوں نے 1-2 پروگرام میرے دیکھے، سب میرے کارڈ، وہ میں صحابہ کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا، میں اہل بیت علیہ السلام کی فضائل سناتا تھا۔ تو میں نے وہاں پہ اپنے پیسے سے میں نے یہ اسٹیشن بنایا، ٹی وی چینل بنایا سیٹلائٹ پہ، وہ صرف امریکہ میں نشر ہوتا تھا۔ تو میں اس لیے نہیں آیا کہ میں مخالفین کے ساتھ وہ کروں، مناظرہ کروں، میرا نیت ہی میرے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ میں جب آیا ہوں تو میں یہ اخلاقی باتیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عورتوں کی طرف نہ دیکھو، یہ روایت، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے ایام جو ہوتے ہیں، وہ جب میں نے فون نمبر اسکرین پہ ڈالے نا کہ کال ان شو لے، وہ کال جب وہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے کہ شیعہ کافر ہے، تو سامنے انہوں نے مجھے کھینچ لیا بھائی، تو میں مجبور ہو کے بھائی میں مجبور ہو گیا، جب سب کالر سوال یہی کرتے ہیں
میں مجبور ہو گیا, میں جواب دینے لگا ان کے اپنی کتابوں سے. پھر جب وہ سرپرائز ہو گئے تو انہوں نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں. پھر میں مجبور ہوا, میں نے وہ سیٹ اپ کر دی تاکہ میں کتابیں بھی دکھا سکوں. میں کتابیں دکھانے لگا تو میں نے لوگوں سے اپیل کی کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اس چینل کو انٹرنیشنل کروں. پھر لوگوں نے بہت ہیلپ کی. امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں شیعہ حضرات, انہوں نے بہت, چھوٹے بچوں نے چندے جمع کیے, مساجد میں, گھروں میں, بہت لوگوں نے سپورٹ کیا. جب میں انہوں ایرانی تو پاگل ہو گئے جب انہوں نے میرے پروگرام دیکھے, اوف اتنے پاگل ہو گئے, عاشق ہو گئے سب. تو پھر ہوا یہ کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی ایرانی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کرنا چاہتے. ہم نے کہا کہ چلو قم میں دفتر کھول دو. قم میں اصفہان وغیرہ میں نے میرے دوست وغیرہ تھے, انہوں نے دفتر کھول دیا. پھر پورے ایران میں چھا گیا تھا. ہمارا جو چینل تھا نمبر 1 تھا. تو یہ پھر ایرانی حکومت نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ تو اللہ یہ تو قبضہ کر لے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہمارے دفاتر کو بند کر دیا. ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تھے, لوگوں کے چندے تھے, وہ سب وہی خامنئی نے کھا لیے اور ہمارے دوستوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیے. اور جتنے ہمارے جو کیونکہ وہ دفتر میں ہوتا تھا نا, وہ لسٹ ہوتا تھا کس نے پیسے دیے, ان سب کو پکڑ لیا انہوں نے. مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو یہ اس وادی کی طرف ہم آئے نا کہ ہم شیعہ کی بات کرتے ہیں, اہل بیت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, ہم یہ مجبوری کے تحت, ہم اس لیے نہیں شوق کے ساتھ. اب اردو زبان میں بھی میں نے بار بار کہہ دیا کہ مجھے شوق نہیں مناظرات کا. اللہ جانتا ہے مجھے اس بات کا شوق نہیں ہے کہ میں آ کر ادھر ابو بکر عمر کی برائیاں بیان کروں یا عائشہ وغیرہ کی. اس سے میری زندگی کے خطرے میں پڑتی ہے, میرے اولاد کی زندگی, اس میں میرا کوئی مالی منفعت بھی نہیں ہے. اگر لوگ یہ سمجھے کہ مجھ سے مجھے کوئی پیسہ دیتا, یہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ ایک مجبوری کے تحت. وہ مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف اتنی تبلیغ ہو چکی ہے. شیعوں کی جتنی تکفیر پاکستان میں ہوئی ہے وہ کہیں نہیں ہوئی ہے. آج سے نہیں 40 سال سے شدید تکفیر. اور شیعہ علماء میں دیکھتا ہوں, شیعہ علماء جواب نہیں دیتے. بیچارہ شیعہ عوام جو ہے نا, وہ ان کی پریشانی دیکھ کر کہ وہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں, مشرک کہتے ہیں, ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. آج سے نہیں, یعنی 20 سال پہلے سے جب میں فارسی میں پروگرام, میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں اس کو اردو میں زبان میں پیش کروں تاکہ میں اپنے شیعہ بھائیوں کا سر بلند کروں فخر کے ساتھ. ان کا مذہب اگر کوئی صحیح اسلام ہے, کوئی صحیح ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, تو وہ شیعہ اثنا عشری ہے, ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں. تو اس لیے اس مجبوری کے تحت ہم بات کرتے ہیں. نہ اس میں ہمارا کوئی اللہ جانتا ہے. یہ جو ابھی میں چینل چلا رہا ہوں, اس میں ہر مہینے مجھے کئی ہزار ڈالر اپنے جیب سے ڈالتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں, میں نے شیعوں سے اپیل, یہ پاکستانی شیعہ ایسے ہیں بھائی, اگر میں یہی پروگرام فارسی میں کروں یا عربی میں کروں, مجھے بہت منفعت ملے گا. میں نہیں میں فارسی میں شیعہ سنی مسئلے پہ بات بھی نہ بھی کروں نا, میں جا کے کوئی اور مسئلہ چھیڑ دوں, مثلا اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے, اخلاقیات, اس کے باوجود لوگ مدد کرتے ہیں, اس میں میرا فائدہ ہے. لیکن میں یہاں پر میرا مالی نقصان بھی ہے, میں ٹائم بھی لگاتا ہوں, اور اس میں خطرہ, لوگ میرے دشمن بھی بن جاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ یہ ایک چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ ضرورت ہے, یہاں پہ مذہب کی. ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں, میں نے دیکھا تھا, میں نے کلپس دیکھے تھے کہ کیسے لوگ آ کے شیعوں کے ہاتھ سے شیعوں کے جلوس پہ حملہ کرتے ہیں, ان کا علم لے کے ان سے چھینتے ہیں, کہتے ہیں تم مشرک ہو. اور شیعہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں. مجھے وہ جب منظر آ جاتا ہے نا, وہ کلپ میں نے جب دیکھے تھے, یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں, اور شیعوں کے پاس ان کے بات کا جواب نہیں ہوتا, شیعہ عوام کے پاس, شیعہ ذاکرین علماء. تو مجھے جو منظر یاد آتا ہے نا, تو میرا یہ عہد ہے میرا اپنے شیعہ بھائیوں سے اور اپنے مذہب سے, کہ میں نے وہ مظلومیت شیعوں کے ختم کرنی ہے. کہ شیعہ اب جو ہے نا پاکستان میں اردو زبان طبقے میں انشاءاللہ اب جو ہے ان کا سر فخر سے بلند ہوگا, اور ان کے سامنے والے جو ہے نا وہ اپنے کفر کا دفاع کریں گے, نہ کہ شیعہ. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا, در حالی که شما خدا را بر خود ضامن قرار دادید. وهذا الامر قد طلب منا الكثيرون من الاخوه. So Omar did not, and Abu Bakr, they did not come from very respectable clans of Quraysh. ان کے مذہب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کی گئی ہے, جو توہین کی گئی, من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا,
کہ فتح مکہ کے بعد میں یہ لوگ زیادہ درجے والے ہیں جن لوگوں نے خرچ کیا ہے من بعد وقاتلوا اس فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے قتال بھی کیا. آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا تو وَعَدَ قتال اللَّهُ دکھانا ذرا بھائی. ابو اللہ بکر عمر کا قتال کب ہے؟ فتح سے پہلے، وہ جو یہود سے بھاگے تھے، احد سے جو بھاگے تھے، خیبر میں جو بھاگے تھے، جی، ابو بکر عمر حنین میں جو ضروری بھاگے تو نہیں تھے. ہے. او بھائی ان کا جہاد کہاں ہے ابو بکر عمر کا؟ وہ جواب کچھ نہیں ہے. اے مولوی حضرات دیکھ، مدرسے والے، مدرسوں کی میٹنگ ہے جی. اللہ یاری کا کیا جواب دیں؟ اللہ یاری نے ایسے وار کیا نا، اے ساکت، پورا سکوت ہے مدرسے میں، کسی کے پاس جواب نہیں ہے. بڑے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے ان کے مولوی دیکھتے ہیں اس پروگرام کو، کسی کے پاس جواب نہیں ہے بھائی، کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ہماری وار ایسے ہی ہے نا، اس کے جواب رد کسی کے پاس نہیں ہوتا. علامہ صاحب، حبیب اللہ صاحب، شوق پورا ہو گیا آپ کے مناظرے کا؟ شوق پورا ہو گیا حبیب اللہ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب کیونکہ آپ اعتراف کر چکے ہیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر ہے، تو کافر کا اتباع چھوڑ دو، شیعہ بن جاؤ، آ جاؤ اہل بیت علیہ السلام کی طرف. ہاں بھائی صاحب، اب پھنس گئے ہیں. بڑے زور شور سے آئے تھے، بڑے شوق سے آئے تھے. بہت افسوس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایسا کام ہوا کہ اب کبھی کسی شیعہ کا مناظرے کا نام آپ نہیں لے سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حبیب اللہ صاحب، اگر اس سوال کا جواب نہیں لا سکے نا، تو کبھی بھی جب بھی محلے میں، سڑک میں، بس میں، کہیں بھی شیعہ، کوئی شیعہ سے نظر پڑے نا، آنکھ میں آنکھیں نہیں ڈال دیکھنا. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا واشهد شریک ان لہ محمدا وحدہ لا شریک وأشهد أن له محمدا واشہد عبده ان ورسوله واشهد ان وأشهد أن محمدا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ ورسولہ واشهد ان واشہد ان وأشهد أن رسول اللہ علیا فاطمة الزہراء عليا امیر المؤمنین واشهد ان فاطمة سیدۃ الزہراء نساء العالمین وامام المتقین سیدۃ نساء سیدۃ نساء العالمین. العالمین. آج میں پہلی مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت اللہ خمینی کے فتوے کے مطابق اگر سلمان رشدی واجب القتل تھا تو اللہ یاری بھی واجب القتل ہے. اب تو شیعوں میں بھی ایسی نوبت آ گئی ہے، شیعوں میں بھی ایسے امامے آ گئے، شیعوں میں بھی مجتہد کے نام پہ ایسے امامے آ گئے. امریکہ ہی منتقل ہوتے ہیں، انہوں نے سنیوں میں بھی پھوٹ ڈالنی ہے اور شیعوں میں بھی پھوٹ ڈالنی ہے، جیسے یہ اللہ یاری بیٹھ کے کام کر رہا ہے. امامے سے ٹائی تک سفر، ایک اس کی داستان بننی چاہیے کہ کیسے امامے سے پینٹ کوٹ ٹائی تک اس نے سفر کیا، یعنی کیسے اس نے روحانی ماحول سے ابلیسی اور استعماری ایک لباس کو اختیار کیا. اور اب شیعوں میں کیسے پھوٹ ڈالنی ہے مجتہد اور اجتہاد کا اس تمسخر اڑانا اور انکار کر کے. اس لیے وہ شیعوں کو لڑانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر وہ کام جو یہودی چاہتے ہیں، صہیونی چاہتے ہیں، وہ انجام دے رہا ہے. دوسرا یہ کہ مرجعیت حرف آخر ہے، حرف آخر ہے. اگر شیعت میں مرجعیت نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک امریکہ کا مولوی جو پہلے امامہ پہنتا تھا، ابھی امامہ اتار دیا. بعض ہمارے بیوقوف شیعہ چینل چلانے والے یوٹیوب پر ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. مولانا اہل سنت کو جواب دے رہا ہے، کل یزید آ کے جواب دے گا، شمر آ کے جواب دے گا، تو بٹھا دے گا اس کو. مولانا اچھا مناظرہ کرتا ہے، اور اسی مناظرے کی آڑ میں ان ملنگوں کو کور کر کے پھر مرجعیت کے خلاف، پھر رہبریت کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے. یہ کمائی بھی تیرے لیے حرام ہے جو یوٹیوب پہ اس طرح تو کما رہا ہے، تفرقہ ڈال رہا ہے امت میں، اخباریت کو عام کر رہا ہے. تو شیعہ مکتب اصولیین کا مکتب ہے، یہ مفید کا مکتب ہے، یہ بابوے کا مکتب ہے، یہ شہید اول شہید ثانی کا مکتب ہے. اس قدر محنت کی گئی اس مکتب کے لیے، لیکن آج کسی اصولی مکتب کو بھی حیث ہو جائے گا. فرمائی اگلا حدیث جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے.
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فرمایا الذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. ذکر کون ہے؟ سرور کائنات. ذکر کون ہے؟ خاتم الانبیاء ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ذکر ہے. وَنَحْنُ اہل الذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو اہل بیت ہے وہ اہل ذکر. ان سے پوچھیں. اب ان سے پوچھیں, سمجھ کسی کو نہیں آ رہی. وَنَحْنُ الْمَسْئُولُونَ وَنَحْنُ أَهْلُ. ہم سے سوال کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ ہم سے ہدایت لے لو. وہ ہدایت کن سے لینی ہے؟ کن سے لینی ہے لوگوں؟ ہدایت آل محمد علیہ السلام سے لینی ہے, ائمہ اطہار علیہ السلام سے لینی ہے. اب بھائی میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں, ہدایت کرو میری اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. اب جی دین اپنا چینج کرتے ہیں بھائی, چھوڑ دیں یہ دین باطل, چھوڑ دیتے ہیں. اے تم شیعو, تمہیں کوئی اچھا امام ملا ہے؟ کوئی بہتر نبی ملا ہے؟ حضرت خاتم الانبیاء محمد ابن عبداللہ مکی مدنی قرشی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ملا, چینج کرتے ہیں بھائی. وہ 12 اماموں سے ملا, بہتر امام ملا ہے آپ کو. میرا جرم کیا ہے مجھے بتاؤ, مجھے سمجھاؤ. میں کہہ رہا ہوں آل محمد علیہ السلام کے اتباع وہ صرف وہ حجت ہے. علماء پہ لازم ہے کہ ان کے کلام آپ تک پہنچائیں, آپ کو سمجھائیں. اللہ جانتا ہے واللہ میں شیعوں کو یہ کہہ رہا ہوں, میں شیعوں کو رو رو کر یہ کہتا ہوں, اللہ یہ کیسا ظلم ہے ائمہ اطہار علیہ السلام. ان کے شیعہ کے علماء یزید کے لشکر سے بدتر ہو گئے. اللہ کی قسم یزید کے لشکر نے شیعوں پہ ایسا ظلم نہیں کیا تھا کہ شیعہ اپنے اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال کو چھوڑ دیں. یہ یزید نہیں کر سکا, مراجع نے کر لیا ہے, مراجع نے کر لیا ہے. اور اگر کوئی کہہ دے نا کہ آپ آل محمد علیہ السلام کی سنن اقوال افعال کی پیروی کرو, مراجع کی ہے, دوسرے اقوال کی کوئی حجیت نہیں ہے. ہدایت صرف آل محمد علیہ السلام. ایسا ہے کہ بھئی وہ کافر حربی ہے, وہ جو اسرائیل کے ایجنڈے پہ 1000 صلوات 1000 درود پر اسرائیل پر ہو. اگر اسرائیل کا یہ ایجنڈا ہے 1000 صلوات 1000 درود ہو برطانیہ پر, امریکہ پر. اگر امریکہ کا ایجنڈا یہی ہے کہ شیعہ جو ہے آل محمد علیہ السلام کی اتباع کریں, ان کے اسرائیل امریکہ برطانیہ کا جوت خاک کا جوتا ان مراجع سے بہتر ہے. اگر اسرائیل امریکہ برطانیہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے آل محمد علیہ السلام کی اتباع کریں اور مراجع کہتے ہیں کہ نہیں نہ کریں. اولی الامر کا ائمہ اطہار امام جعفر صادق علیہ السلام, میری جان ان پہ فدا, میرے اولاد ان پہ فدا. یا اللہ یا اللہ, وہ بڑھا دے ان کا میرے دل میں, وہ بڑھا دے ائمہ اطہار علیہ السلام کا ہمارے دلوں میں. کیا ہو گیا ہے تم کو شیعو, کیا ہو گیا ہے؟ مجھے دلیل لانا پڑے, صرف حجت صرف ائمہ علیہ السلام ہے. وقت اس وقت مجھے شیعوں کے لیے دلیل پیش کرنا پڑتا ہے, تقریر کرنا پڑتا ہے. غدار ہو تم کہ نہیں ہو, مجھے بتاؤ کہ مجھے دلیل لانا پڑتا ہے, استدلال کرنا پڑتا ہے کہ صرف ائمہ علیہ السلام حجت ہے. کن کے لیے؟ شیعوں کے لیے, حوزہ والوں کے لیے, علماء کے لیے مجھے دلیل لانا پڑتا ہے. لعنتی ہے یہ علماء, یہ سامری ہے اس امت کے, یہ ایک بدترین کافر ہے اس امت.